اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، یعنی بلا تخصیص اوقات پوشیدہ اور آشکارا، یعنی بلا تخصیص حالات، سے ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا اپنے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی 274 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں کئی روایتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں سے ایک روایت تو یہ نقل کی گئی ہے کہ جب 273 نمبر کی آیت کل جو میں نے پڑھی تھی، للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، 273 نمبر کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جو مقید ہیں یعنی اصحاب صفہ، وہ زیادہ مستحق ہیں صدقات اور خیرات کے مال کے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 273 نمبر کی آیت سنی تو بہت ساری رقم لے کر کے اصحاب صفہ کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو دے دیا، یہ دن کے وقت میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے آدھے حصے میں اٹھ کر صدقہ اور خیرات کیا، تو یہ 274 نمبر کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسری روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 مال تھا، 40,000 درہم یا دینار، اور ایک کتاب میں نے پڑھا 4,000، ایک میں 40,000 ایک میں 4,000۔ 40,000 والی جو روایت میں نے پڑھی اس میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 روپیہ دن میں خرچ کیا، اور 10,000 روپیہ رات میں، اور 10,000 روپیہ اعلانیہ، اور 10,000 روپیہ چھپ کر کے۔ تو یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور جس کتاب میں نے پڑھا 4,000 درہم اس کے پاس یا دینار تھے، 1,000 دن میں خرچ کیا، 1,000 رات میں خرچ کیا، 1,000 چھپ کر خرچ کیا، 1,000 اعلانیہ خرچ کیا۔ تو اس کی شان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں اور صدقات کرنے والوں کو بشارت سنائی، خوشخبری سنائی ہے۔ کیا خوشخبری سنائی؟ وہ لوگ جو اعلانیہ خرچ کرتے یا چھپ کر کے خرچ کرتے، بلا تعین، رات میں، دن میں، چھپ کر، اعلانیہ، جس طریقے سے بھی مال خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے۔ یہ جو کوئی آدمی سوچتا ہے کہ ارے اعلانیہ کریں گے تو ریاکاری ہوگی، دیکھیں ایک بات اچھی طریقے سمجھ لیجئے، صرف سوچنے سے ریاکاری نہیں ہوتی، یا کسی کے کہہ دینے سے ریاکاری نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے اس کی پیشانی پر گٹے پڑ جاتے، تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو ریاکاری کر رہا، رگڑ رہا جان جان کر کے پیشانی کو زمین پر، اس کی وجہ سے گٹے پڑ گئے۔ آپ کے کہنے سے، ہمارے کہنے سے وہ ریاکار نہیں ہو جاتا۔ اگر اس کے دل کے اندر، ریاکاری جس کو کہتے ہیں، دل کے جذبے اور ارادے کا نام ریاکاری ہے۔ ہمارے دل کے اندر ہے کہ میں چھپ کر کے عبادت کروں، چھپ کر کے صدقہ خیرات کروں، اور میرے دل کے اندر ہے کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو جائے، ارے دیکھو فلاں آدمی چھپ کر کے خیرات کرتا، چھپ کر کے نمازیں پڑھتا، چھپ کر کے تہجد پڑھتا۔ ہمارے دل کے اندر اگر یہ خیال ہے اور یہ جذبہ ہے کہ ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ صدقہ خیرات لوگوں میں مشہور ہو جائے، لوگ مجھ کو کہے سخی ہے فلاں آدمی، بہت بڑا عابد ہے، یہ ریاکاری ہے۔ یا کوئی آدمی اچھی تنہائی میں نماز پڑھتا تو جلدی پڑھ لیتا، اور جب ظاہری طور پر مسجد میں آتا، لوگ دیکھتے خوب بنا کر کے، سوار کر کے نماز پڑھتا، اور اس کے دل کے اندر یہ خیال لاتا کہ لوگ یہ کہیں اچھی طریقے دیکھو فلاں آدمی نماز پڑھتا، یا جو ہے وہ رکوع بھی اچھا کرتا، سجدے بھی اچھا کرتا۔ بہترین لوگوں کے سامنے اگر کرے تو بہترین طریقے سے کرنا، اور اگر تنہائی میں کرے بالکل جیسی تیسی دل میں طبیعت آئی اس کو عبادت کر لیا، تو اس کو کہتے ریاکار۔ جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی دوسرا حج کر کے آیا تو اس کا کوئی دوست ملنے کے لیے آیا، تو ملنے کے لیے جب آیا تو اس نے کیا کہا اپنے نوکر سے، دیکھو جو زمزم کا پانی میں دوسرے حج سے لایا وہ
وہ پانی لانا، پہلے حج کا پانی مت لانا۔ میں جو دوسرے حج کا پانی لایا ہوں زمزم کا اور کھجور لایا ہوں، وہ پانی لا کر کے ہمارے دوست کو کھلاؤ اور پلاؤ، یہ ہے ریاکاری۔ اس کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے حج کا پانی دوسرے حج کا پانی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود بخود وہ نوکر جب پانی تھا زمزم کا لا کر کے پیش کرتا، کھجور کی لا کر کے پیش کرتا، تو دکھاوے کے لیے دل کا جذبہ اور ارادے کا نام ریاکاری ہے۔ ہمارے دل کے اندر اگر ہے میں چھپ کر کے کروں گا عبادت، لوگوں میں مشہور ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی دیکھو ایسا سخی ہے، فلاں آدمی ایسا عبادت گزار ہے، فلاں آدمی ایسا بزرگ ہے، دل کا جذبہ ہے، ارادہ ہے، تو وہ ریاکاری ہے۔ اور اگر دل کا جذبہ نہیں ہے، کہیں وہ نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، صدقہ دے رہا، خیرات کر رہا، حج کر رہا، عمرے کر رہا، دل کے اندر ارادہ نہیں اور دل میں جذبہ بھی نہیں ہے ایسا، تو وہ ریاکاری نہیں۔ کوئی کتنا بھی سمجھے، کوئی کتنا بھی کہے، اس کے کہنے سے، اس کے سمجھنے سے کوئی آدمی ریاکار نہیں ہو جاتا۔ تو بارے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کلمہ کے اندر جو بیان کر بلا تخصیص، رات ہو دن ہو چھپ کر ہو اور جو ہے اعلانیہ ہو، کسی بھی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ آدمی کرے، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ کیا فرما رہا اللہ؟ دیکھیے دو بشارتیں سنائی گئی، چاہے چھپ کر ہو، چاہے اعلانیہ ہو، چاہے دن میں ہو، چاہے رات میں ہو، اس کے بارے میں دو بشارتیں سنائی گئی۔ کیا؟ جو لوگ مالوں کو رات میں دن میں چھپ کر اعلانیہ خرچ کرتے، اس کا اجر و ثواب عند ربہم، رب کے پاس ہے، رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر آدمی کاروبار کرتا اور جو ہے کمپنیوں میں حصے لیتا، جس کو شیئر کہتے، تو کمپنیوں کے اندر جو آدمی حصہ لیتا، مال کو لگاتا، اس کے اندر نقصان کا امکان نہیں، یقین بھی رہتا۔ بہت ساری کمپنی والے لوگ روپیہ لے کر کے بھاگ جاتے، چٹھی والے جمع کرتے، وہ چٹھی کے پیسے لے کر چلے جاتے، بینکوں میں گھوٹالہ ہو جاتا، بینکوں کے پیسے ڈوب جاتے۔ دنیا کی کمپنیوں میں، دنیا کے بینکوں میں آپ جمع کیجئے، روزانہ کا یہ مشاہدہ ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے مالیا، وجے مالیا اور کون کتنے بڑے بڑے لوگ نیرو مودی وغیرہ لے کے بھاگ گئے پیسے، تو جس کا پیسہ لے کر کے بھاگ گئے اس کا نقصان ہو گیا نا، کروڑوں اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر نقصان کا زیادہ امکان رہتا، فائدہ بھی ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم دنیا کے اندر جو مال خرچ کرو، اس کا عوض، اس کا اجر و ثواب میرے پاس ہے۔ تمہارے اجر و ثواب کے کوئی اندر کمی نہیں ہوگی، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تم لگاؤ، نقصان کا یقین ہے، لیکن میرے پاس جو تمہارا مال آ گیا، وہ میں نے تمہارے مال کو لا کر کے اندر پیک کر دیا، اب اس کے اندر کسی قسم کے نقصان کا کوئی امکان نہیں۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نقصان نہیں، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر تو ہے ہی ہے اس کا اجر و ثواب۔ اور دوسری بشارت یہ سنائی گئی کہ جو لوگ دنیا کے اندر مال خرچ کرتے، اس کو قیامت کے دن آخرت میں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تو کوئی ڈر ہوگا۔ خوف و خطر سے، ڈر سے بالکل وہ آدمی منزہ اور پاک ہوگا، اس کو ذرا برابر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ دو بشارتیں آیت کریمہ کے اندر سنائی گئی کہ تمہارا خرچ کیا ہوا مال، ہم نے تمہارا مال، اللہ فرما رہے، لا کر کے اندر پیک کر دیا، اس کو ہم بڑھاتے بھی رہیں گے۔ دنیا کا جب یہ دستور ہے کہ لوگ جو ہے 5 سال کے لیے، 7 سال کے لیے اپنے پیسوں کو کیا کرتے، فکس ڈپازٹ کر دیتے، اس کے اندر نقصان ہوتا، فائدہ ہوتا۔ دنیا کے اندر کے مال کے اندر جو پیسہ ملتا اضافہ، وہ تو حرام ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، ہم نے جو دنیا کے اندر خرچ کیا وہ وہاں جا کر کے جمع ہو گیا، وہ مال بڑھتا رہتا، بڑھتا رہتا، بڑھتا رہتا، بے حد و حساب بڑھتا رہتا۔ اور جب قیامت کے دن ہم جائیں گے تو اس کا لا کر جب کھلے گا اور اپنی نیکیوں کو اور اپنے اجر و ثواب کو دیکھے گا، تو وہ آدمی سوچے گا ارے ہم نے اور کیوں نہیں خرچ کر دیا، کاش کہ میں دنیا کے اندر اور مال خرچ کر دیتا۔ تو وہ آدمی بے خوف و خطر قیامت کے دن رہے گا۔ یہ کیا کم بشارت ہے؟ دو گارنٹی دی گئی اللہ کی طرف سے اور دو بات کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اور اللہ سے بڑا سچ بولنے والا کون؟ دنیا کے اندر ہم تو جھوٹ بھی بول سکتے اور بولتے ہی رہتے، لیکن اللہ سے بڑا سچا کون؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ تم دنیا کے اندر ایسا کرو، ہمارے پاس اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور جب تم آؤ گے تم کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، بالکل بے خوف و خطر ہو کر کے تم میرے پاس آ جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں ریاکاری سے بچتے ہوئے مال خرچ کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالوں میں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے،
بدنیت بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت